بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بھارتی فوج کی بدترین پسپائی کے بعد نریندر مودی کو خطاب کرنا پڑ گیا ہے قوم سے۔ بہت برا حال تھا نریندر مودی کا، اس کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ جو وہ بدماش بننا چاہتا تھا علاقے کا اور دکھانا چاہتا تھا کہ سب ہم سے رابطہ کرو، ہم علاقے کے بدماش ہیں، وہ سارا زوم خاک میں مل چکا۔ اور اب اس کی تقریر پر بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ عجیب و غریب ڈرامے بازی تھی جیسا ان کا میڈیا ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے اتنی پریکٹس بھی کی لیکن پھر بھی بات بن نہیں رہی تھی۔ اور وہی دھمکیاں پرانی کہ جی پانی اور خون ساتھ نہیں بہہ سکتے، دہشت گردی کے حوالے سے ہی ہم پاکستان سے بات کریں گے کیونکہ اب مذاکرات کا بھی پریشر ہے، اور ہم کشمیر کی بات وہ کریں گے جو پاکستان کے پاس آزاد کشمیر ہے وہ ہمارے حوالے کرے، اس طرح کی باتیں، مگر اپنے نقصانات کے بارے میں چھپانے کی کوشش کی ہے۔ دنیا سب کو پتہ لگ چکا ہے، سب کو پتہ لگ چکا ہے۔ دیکھیے، یہ چھٹا مارکا ہم کہہ سکتے ہیں بھارت کے ساتھ جو ہم نے دیکھا ہے، اور 1948 میں پہلی جنگ، پھر 1965، پھر 1971، اس کے بعد کارگل، 4 یہ بڑی جنگیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ابھینندن والا واقعہ آپ بیچ میں ڈال لیں تو 5واں، اور یہ چھٹا ہے، یہ بنیان مرصوص سندور آپریشن کے مقابلے پر بنیان مرصوص۔ لیکن جس طرح کی جیت، فتح اس دفعہ پاکستان کو ملی ہے، اس میں بہت کچھ نیا، اس میں حربے بھی نئے تھے۔ مثال کے طور پہ ڈرونز کا استعمال آج تک اس سے پہلے نہیں ہوا، ٹیکنالوجی کا اس طرح کا استعمال آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور پاکستان کو ایسی وکٹری آج تک نہیں ملی کہ جس پر پوری دنیا کوئی دو رائے نہ ہو، پوری دنیا صرف ایک رائے رکھے کہ پاکستان نے آؤٹ کلاس کیا ہے۔ 1965 کی جنگ کے بارے میں بھی یہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ اس میں اگر مگر کہ جی یہ ہوا وہ ہوا، کوئی بھارت کی سائڈ لیتا ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب نریندر مودی کے خطاب پر شدید تنقید ہو رہی ہے کہ یہ ایک نیا نارمل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابھی بھی جنگی عزائم اس کے نظر آ رہے ہیں۔ میرا تو ذاتی خیال ہے صرف دھمکی ہے، کیونکہ جتنی مار پڑ گئی ہے اب دوبارہ یہ جرت نہیں کریں گے ابھی فی الحال، جب تک ان کو دوبارہ زوم نہیں ہو جاتا، تکبر نہیں آ جاتا کہ اچھا اب ہمارے پاس کچھ بہتر ایسے ویپنز آ گئے ہیں، اور تب بھی ان کو مار پڑے گی انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ جی بڑی ٹیکنالوجی، بڑا پیسہ ہم نے لگا دیا اور بس۔ پاکستان نے ان کو آؤٹ سمارٹ کیا، آؤٹ کلاس کیا ہے۔ اب بھارت کا کہنا کیا ہے کہ جی جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو مودی نے کہنے کی کوشش کی ہے تو ہم پھر اس پر ایکشن لیں گے، دوبارہ اس طرح سے کریں گے، دوبارہ شہری وادیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ خود مودی نے اعتراف کیا ہے، اور خود سے ہی فگر 100 جی دہشت گرد مار دیے، ایسے کوئی نہیں مانے گا اس کو، کیونکہ اب بھارت کی کوئی بات کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں، اس کے اپنے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ اب ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، ثبوت۔ پاکستان نے جو 6 جہاز گرائے ہیں ان کے ثبوت ہیں، بلکہ اب تو 7 کی بات کی جا رہی ہے، 7 جہاز کی۔ اور یہ سابق ایئر مارشل نے یہ مالک حامد میر صاحب کے پروگرام میں بات کہی ہے، انہوں نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خود دیکھ کر آیا ہوں وہ بتا رہا ہوں، اور 7واں انہوں نے بتایا کہ ذرا UAV کی انہوں نے بات کی۔ خیر، اچھا ایک اور بات کہ یہ سوال صرف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں ڈیٹیل میں جانا بھی مناسب نہیں ہے، تاریخ میں چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ بڑا سوال ہوا کہ جی خاتون پائلٹ پاکستان کے پاس ہے نہیں ہے، جہاز گرا نہیں گرا، کیا ہوا؟ تو اس پر الجزیرہ نے رپورٹ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو آفیشیل سورسز ہیں وہ کنفرم کریں کہ ایک فیمیل پائلٹ پاکستان کے پاس ہے۔ اچھا، اب DGISPR سے جو سوال ہوا کہ جی یہ غور سے سنیے گا کہ کیا آپ کے پاس کوئی پائلٹ ہے، بھارتی پائلٹ ہے اس وقت حراست میں، خاتون یا کوئی اور؟ تو جواب سنیے، DGISPR نے بڑا واضح کہا کہ ہماری کسٹڈی میں کوئی پائلٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کبھی نہیں تھا یا کوئی جہاز نہیں گرایا، کچھ نہیں، صرف اتنا کہا ہماری کسٹڈی میں کوئی پائلٹ نہیں ہے، یعنی اب نہیں ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہماری کسٹڈی میں بھارت کا کوئی پائلٹ نہیں ہے۔ تو بس میں اتنا ہی کہوں گا، باقی چیزیں کبھی تاریخ میں آ جائیں، کیونکہ جب سیز فائر ہوتا ہے، کچھ ممالک بیچ میں آتے ہیں تو چیزیں کچھ طے ہوتی ہیں کہ جی اچھا آپ یہ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا، پھر مذاکرات کی بھی بات ہوگی، پھر سنتاس معاہدے کی دوبارہ بات ہوگی، پانی نہیں روکا جائے گا، کشمیر ایشو پر دوبارہ بات ہوگی، جس طرح امریکہ کی طرف سے امریکی صدر نے کہہ دیا کہ میں کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف بھی جاؤں گا، اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا، تو یہ ایسے تو نہیں ہو گیا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جی ہم نے جنگ رکوائی ہے، یہ ایٹمی جنگ ہونے جا رہی تھی۔ اس پر تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں کہ انٹیلیجنس رپورٹس آ گئیں کہ یہ ایٹمی جنگ میں بھی جا سکتی ہے، اور اب بھارت کی وزیر اعظم مودی نے کہا ہے جی ہمیں نہ دھمکایا کریں، ہمیں ڈرایا نہ کریں یہ ایٹمی جنگ سے۔ اب اس کے لیے الیکشن جیتنا مشکل ہو گیا مودی کے لیے، بڑے برے حال میں ہے، اس کے اپنے لوگ وہاں پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ بھارتی صحافی نے کہا
کہ نریندر مودی جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ بھارتی صحافی کا بیان سامنے آ گیا، مودی لوگوں کو گمراہ کرنے میں ماہر ہے، در حقیقت بھارت جنگ رکوانے امریکہ کے پاس گیا. یعنی یہ مودی نے کہا کہ جی جنگ رکوا دو، میں بڑی مار پڑ رہی ہے، جبکہ مودی کا یہ کہنا ہے اپنے خطاب میں کہ نہیں یہ تو پاکستان گیا تھا. پاکستان ہی مودی گیا تھا جب اتنی مار پڑی، جب ہماری ایئر بیسز کی طرف حملہ ہوا تو پھر اس کے بعد جو پاکستان نے کیا ہے، کہ میں آپ کو انٹرنیشنل سورسز کوٹ کر رہا ہوں، ہمارے تو پاس ثبوت ہے نا، ہم نے تو پیش کر دیا ہے، باقیوں نے بھی سب دیکھ کر یہ کہا ہے کہ اس کے بعد پاکستان نے جو حال کیا ہے، جس طرح کا اٹیک کیا ہے، ہوش اڑ گئے بھارت کے. ان کی ایئر بیسز اور 24-26 ان کے ٹارگٹس تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اچھا، پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، مودی حکومت کو مزید کسی مہم جوئی کا آغاز نہیں کرنا چاہیے. بھارتی رکن پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں، ششی تھروڑ، یہ وزیر بھی رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت پریپیئرڈ ہے، جدید ہتھیار ہیں، اب مودی کو نیا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی نئی مہم جوئی کا آغاز نہیں کرنا چاہیے. پاکستان بہت آگے نکل گیا ہوا ہے، اب جیت نہیں سکتے پاکستان سے اب آپ، تو اب آپ چپ کر جائیں. اور آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا کہ چین اور پاکستان کو ایسے کر دیا زبردست طریقے سے. اب تو وہ بالکل ٹیکنالوجی ہر چیز میں ساتھ ہیں. بھارت کی جانب سے طیارے گرنے کے بالواسطہ اعتراف کے بعد رافیل بنانے والی کمپنی کے شیئرز مزید گر گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب سوال ہوا، یہ تو سوال اس طرح کروانا ہی نہیں چاہتے تھے ان کے ایئر چیف سے، ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ جی ہر طرف رپورٹ ہو رہا ہے رافیل گرا ہے، تو اس پر ہم آپ کیا کہیں گے. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نقصان تو پھر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ رافیل نہیں گرا، نقصان تو ہو جاتے ہیں، لیکن آپ یہ سوال کریں ہمارا ٹارگٹ کیا تھا فلاں فلاں. تو پہلے ہی رافیل بنانے والی کمپنی، فرانس کی کمپنی، اس کے شیئر گر گئے تھے، کیونکہ کنفرم تو پہلے ہی ہو گیا تھا جب پاکستان نے سارا ڈیٹا دکھا دیا تھا. ہمارے ایئر وائس چیف نے، اورنگزیب صاحب نے، وہ اب ہیرو بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور پاکستان کا کرش ان کو کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، بڑے ہینڈسم آدمی بھی ہیں. تو کہہ رہے ہیں جی بھارت کے سارے ہیرو ایک طرف، یہ جو فلمی ہیرو ہیں اب وہ فلمیں پتہ نہیں اس پر پھر بنائیں گے، ابھی فلموں میں جیت سکتے ہیں، تو ہمارا یہ اکیلا ہیرو ایک طرف. اچھا، تو جب انہوں نے بتا دیا تھا تو سب کنفرم ہو گیا تھا کہ رافیل گرا ہے. تو اب جب بھارت نے بھی ایک طرح سے اعتراف کر لیا تو اور شیئر گر گئے ہیں اس کے، اور چین کے شیئرز، چین کی کمپنیوں کے شیئرز اور اوپر چل گئے. چین اس پر بڑا خوش ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ رکوانے کی وجہ بتائی ہے، یا کس طرح سے رکوائی ہے وہ بھی بتا دیا. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ایٹمی جنگ ہونے لگی تھی اور ہم بیچ میں آئے، اور ہم نے دونوں ممالک سے کہا کہ ہم پھر تجارت بند کر دیں گے آپ سے. اب پاکستان کی بھی سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کے ساتھ ہیں، اور بھارت بھی بہت زیادہ امریکہ پہ ڈپینڈنٹ ہے، اس کا بڑا برا حال ہوگا. تو ہم تو پہلے ہی حساب چکتا کر چکے تھے، تو اسی چیز کے ہم انتظار میں تھے. ہم نے کہا تھا کہ ایسا حملہ ہوگا کہ ساری دنیا دیکھے گی، اور پھر وہ اتنا کامیاب اللہ کے فضل و کرم سے، بنیان مرصوص، کہ ہمارا ایک بھی جہاز نہیں بھارت گرا سکا، اور ہم نے اس کے 6 بلکہ 7 اب رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی گرائے. اچھا، ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ 5 جنگی حربے کمال کے پاکستان نے استعمال کیے ہیں، اور 5 ممالک کو شکست دی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے بعد میں کچھ اور ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اب یہ جو 5 جنگی حربے ہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے بحریہ ہے، فضائیہ ہے، آپ کی بری فوج ہے، گراؤنڈ فورسز آپ کی ہوتی ہیں. فضائیہ کا رول اس میں بہت زیادہ نظر آیا. بحریہ کا اتنا زیادہ پتہ نہیں چل سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آنے نہیں دیا، انہوں نے بالکل اپنا کام پوری طرح سے کیا ہوگا تھا نا کہ جی آ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے، بھارت نے خبر چلوائی ٹیلی گراف میں شاید، کہ جی وہ 300-400 میل دور رہ گئے ہیں، اور اس میں سپر سونک میزائل ہے، اور ایسی تیاری ہے کہ وہ کراچی کی بندرگاہ پر اٹیک کرنا ہے. یہ سب کچھ آ سکے آگے؟ سوال نہیں پیدا ہوا، کیونکہ بحریہ نے اس طرح کا اپنی تیاری ان کو دکھا دی. تو لہٰذا بحریہ ہے، فضائیہ ہے، اور آپ کی آرمی گراؤنڈ فورسز ہیں. انہوں نے بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ الفتح کا استعمال کیا، راکٹس کا استعمال کیا، وہ بڑا کمال تھا. اب یہ جنگ ڈرون سے بھی تھی، ٹیکنالوجی کی بھی تھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تھی، ڈیٹا کی تھی، ریڈار سسٹم کی تھی. یہ 3 کمپوننٹس تو ہر جنگ میں ہوتے ہیں، لیکن 2 چیزیں اس میں ایڈ ہوئی ہیں. ایک میڈیا وار، جس میں بھی پاکستان جیتا اپنی بہترین اسٹریٹجی سچ کے ساتھ، اور ڈپلومیٹک وار، ڈپلومیسی میں بھی آپ دیکھیے وہ ممالک جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے اس طرح نظر نہیں آتے تھے. دنیا پاکستان کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوتی نظر نہیں آتی جب بھی پاک بھارت کانفلکٹ ہوتا تھا. ہمیشہ اس دفعہ ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی، کیونکہ بھارت اگریسر تھا، اس نے ہمارے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا. ہم نے تو جواب دیا، اور بڑے صبر کے ساتھ بڑا عرصہ اپنا دفاع کرتے رہے. جس طرح ہوتا ہے نا، مجھے وہ محمد علی باکسر دنیا کا گریٹسٹ اسپورٹس مین کہا جاتا ہے، تو وہ عمر میں زیادہ تھا، اتنے عرصے کے بعد آ رہا تھا، تو انہوں نے جب ہرایا، انہوں نے تھکا دیا، پنچ کھاتے رہے اور پھر ناک آؤٹ کیا.
تو یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے بڑے طریقے سے. تو ہم نے اپنا دفاع کرنا تھا, کرتے رہے اور پھر ایک خاص موقع پر آ کے ایسا زبردست فجر کے وقت ہم نے 10 مئی کو یادگار بنا دیا اور یہ بنیان مرصوص جو آپریشن کیا, آئینی دیوار ثابت ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے, تو وہ کمال تھا. تو یہ 5 ہم نے حربے آزمائے, ورنہ 3 ہوتے ہیں. تو میڈیا کا بھی اور ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ڈپلومیٹکلی بھی ہم کامیاب ہوئے. اور اس میں ساتھ جو جیم کیے ہیں طیارے بھارت کے, وہ ٹیکنالوجی دیکھیے. پھر آپ ہیکنگ سسٹم دیکھیے, وہ کمال. اس کے ساتھ ان کے ڈرونز کو, میزائلز کو بھی ناکارہ بنانے کے لیے کہ وہ آ رہے ہیں, سافٹ کل کا طریقہ اپنایا, یہ بھی حربہ کمال رہا. اور پھر ان کی کمیونیکیشن جو ہم نے پکڑی ہے وہ دیکھیے آپ, اس کا کمال. ڈرونز کو ناکام کرنا, وہ پکڑنا, یہ حربہ بھی کامیاب رہا. تو بھارت کا حربہ ناکام ہوا. تو 5 حربے ایسے ہم نے آزمائے 5 فرنٹس پہ, اور پھر اس طرح ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ دیکھیے 5 حربے مختلف. تو 5 ممالک ہمیں نظر آتے ہیں بھارت کے ساتھ مختلف طرح سے, جن کا پاکستان نے مقابلہ کیا. سب سے پہلے تو اسرائیل کے ڈرونز استعمال ہوئے, جو لیٹسٹ ڈرونز مانے جاتے تھے, اس کا دیکھیے مقابلہ کیا. فرانس کے لیٹسٹ طیارے رافیل, اس کا مقابلہ کیا. ان کے پاس دیگر جو اسلحہ ہے بھارت کا اپنا تو ہے ہی, لیکن اس میں اسرائیل, فرانس, پھر امریکن ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. پھر روس کا ہے ان کے پاس, رشین, وہ اسلحہ جو یعنی S-400 جس کو تباہ کیا وہ رشین تھا ڈیفنس سسٹم, اس کو آپ دیکھیے. پھر بھارت کا اپنا کام. تو ایک نہیں 5 طرح سے 5 ممالک کی یہاں پر اسلحہ یا ان کے پاس فورس کہہ رہے ہیں. اسرائیل کے تو لوگ بھی آئے ہوئے تھے, تو ان کو شکست دی ہے. یہ بھی بڑا اہم ہے. اچھا, اب آخر میں آپ سے عرض کروں کہ بھارتی ایئر مارشل AK بھارتی کہتے ہیں اگلی جو لڑائی کبھی بھی ہوگی, بھگوان کرے نہ ہو, کہہ رہے ہیں بھگوان کرے نہ ہو اگلی لڑائی, لیکن ہوئی تو پچھلی لڑائی کی طرح نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعتراف ہے کہ پچھلی لڑائی میں یہ جو اب ہوئی ہے اتنی مار ہمیں کبھی نہیں پڑی, تو ایسی نہیں ہوگی. اب ہم کوئی اور تیاری کریں گے تو اور کر لیں, اگلی میں اللہ نے چاہا تو اس سے بھی زیادہ مار پڑے, کیونکہ اب پاکستان مسلسل پریپیئر ہو رہا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ بھارت کی بدماشی کی وجہ سے اور ٹیکٹکس اس نے جو اپنی طرف سے اپنائے, ان کی وجہ سے چین اور پاکستان ایک ہو گئے ہیں بالکل. اور اب جب بھی یہ ہوگا تو آگے تو بھارت اب اتنے ملکوں کی ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. پاکستان صرف چائنا کے ساتھ اپنا الائنس بنا چکا ہے اور زبردست پوری دنیا کو دکھا چکا ہے, اور پریکٹیکلی محاذ جنگ میں اصل چیز یہ ہوتی ہے, تو اس میں بھی وہ شو کر چکا ہے. اب تھوڑی سی سیاست کی اگر بات کر لیں آخر میں, تو جناب یہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ کسی نے لکھا کہ جیسے میاں صاحب کے پاس ایون فیلڈ کی رسیدیں نہیں ہیں, ویسے ہی مودی کے پاس پاکستانی لڑاکو ومان گرائے جانے کے ثبوت نہیں ہے. یہ وہ لڑاکا طیاروں کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ثبوت ان کے پاس لڑاکا طیارے گرانے کے نہیں ہیں, اور یہاں ہماری حکمران فیملی کے پاس اپنی رسیدیں بھی نہیں ہیں. یہ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے جی خبر یہ ہے کہ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جو انہوں نے کہا جنید اکبر کو کہ تیاری کرو تحریک کی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں اور ہم اس طرف جا رہے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. جنید اکبر جو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر ہیں, وہ کہتے ہیں 15 تاریخ کو میں نے چاروں ریجنز کے صدور اور GS یعنی جنرل سیکرٹری کی میٹنگ کال کی ہے. اس میں تحریک شروع کرنے کے حوالے سے ان پٹ لوں گا کہ تحریک کس طرح شروع کرنی ہے, کیا کرنا ہے, آپ کا کیا کردار ہوگا, کس طرح سے چلنا ہے, وہ سب باتیں. اور سیاستدان میچورٹی دکھائیں, ہم بہنیں اپنے بھائی کے لیے جو کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں. خواجہ آصف نے کہا 30 سال سے کشمیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے, خواجہ آصف آزادی کی تحریک کو دہشت گردی سے کیسے جوڑ سکتا ہے؟ علیمہ خان, یعنی علیمہ خان ایک خاتون ہوتے ہوئے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, وہ خواجہ آصف جو پتہ نہیں 30-40 سال سے سیاست میں ہیں, ان کو بتا رہی ہیں کہ کس طرح سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے, کیا کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا ہے. احتجاجی تحریک پر فوکس, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ عمر ایوب کو دیں, عمران خان کی جنید اکبر کو ہدایت. علیمہ خان نے پیغام پہنچا دیا ہے. تو اب یہاں پر بھی یکسوئی نظر آ رہی ہے کہ کام اب اس طرف جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اب تحریک کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ اس حکومت کا گراف اب اور تیزی سے نیچے جائے گا. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اس میں فتح سے ان کا حکومت کا یا یہ حکمران خاندان کا گراف کے اوپر جانا ہے, ہرگز نہیں. ہماری افواج کا گراف یقیناً اوپر گیا ہے اور جانا بھی چاہیے,
لیکن ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا، اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ ساری قوم جو ہے ظاہر ہے کہ ایک سیسا پلائی دیوار بن گئی تھی، دشمن نے حملہ کر دیا تھا. اب اس کے بعد جس طرح سے حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے وہ رک گئے تھے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، کسان ہیں، دیگر طبقہ ہے. یہ بھی دیکھیے گا بجٹ سے پہلے ہی کام شروع ہو جائے گا اور بجٹ کے دوران اور اس کے بعد اور تیز ہو جائے گا. تو یہ تحریک فوراً نہیں ہوگی، اس کی تیاری شروع ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ یہ بجٹ کے بعد نظر آئے گی آپ کو تحریک، اور شاید جتنی اب تک ایجیٹیشن یا تحریک یا احتجاج تحریک انصاف نے کیے ہیں یہ ان سے شاید زیادہ اسٹرانگ ہوگا اور مومنٹم آہستہ آہستہ اس میں بلڈ ہوگا. کام کا آغاز تو ابھی سے ہو گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا، جنید اکبر نے کہا جی میں نے اجلاس بلا بھی لیا ہے اور چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. مگر اگر ساتھ ساتھ رہائیاں ہوتی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے اس تحریک کی ضرورت نہ پڑے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی عنقریب انشاءاللہ رہا ہوں گی. اللہ حافظ.